اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان جو سیالکوٹ سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر وہ یہاں آئے. ان کے آنے پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ان کا تیسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے وہ 2 پروگرام کر چکے ہیں. انتہائی قلیل اور مختصر وقت میں قرآن کریم کے بہترین اصول اور قرآن کریم کے بہترین طریقہ جو تقریر ہے، بیان ہے، اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے. میں مزید اس کے اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان خطیب ذیشان واعظ خوش الحان علامہ شکیل الرحمان بخاری صاحب کہ وہ آئے اپنے مخصوص انداز اور بہترین انداز میں قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی احکام سے خود خطاب فرمائے. علامہ شکیل الرحمان بخاری صاحب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقازم له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو نزو عظم له ولا جذب وصفائی بقا ببیت خصم لا ولا مقارن له ولا مدانی له ولا مناظر لا ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته او يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال سبحان الله ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عضوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة شهد إلى
سدرۃ المنتہا فی لیلۃ المعراج کشف الدجا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد ہما انبیاء در سنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند محترم بھائیو دوستو بزرگو اور عزیز دوستو اور واجب الاحترام علماء اکرام، مفتی سعید اللہ صاحب کی دعوت پہ آپ کے علاقے میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور ماشاءاللہ ذوق شوق محبت توقع سے کئی زیادہ یہاں پہ دیکھنے کو نظر آئی۔ اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم سے محبت، رسول اللہ کی سنت سے محبت، علماء سے محبت، حفاظ سے محبت، اللہ ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ حالانکہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب، کیونکہ ذالک اس میں اشارہ تو بعید کے لیے ہے نا، قریب کے لیے تو ھذا ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ کتاب کی بلندی اور اس کی رفعت بتانے کے لیے وہ عظمتوں والی کتاب ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھئی کس بات کا شک نہیں؟ کتاب تو میں نے پڑھی نہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کس بات کا شک نہیں؟ یا تو کتاب ساری پڑھ لوں تو آخر میں ہو لا ریب فی، جو تو نے پڑھا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے لا ریب فی۔ میرا سوال سمجھ آیا؟ جی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے کو کہا کہ ہوش کے ساتھ اس کتاب کو چھونا
یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. لا ریب فی، اس کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب کا جو تیرے ہاتھ میں ہے کہیں بے ادبی نہ کر دینا. اس کا اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، راہ دکھاتی ہے متقین کو. پھر یہاں سوال، اس کا مطلب ہے یہ ہے متقین کے لیے؟ آپ کہتے ہیں یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ تو خود کہتی ہے کہ متقین کو راہ دکھاتی ہے. تو دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تو تطبیق دونوں میں کیا ہوئی؟ ہے تو ساری انسانیت کے لیے، لیکن جو نفع اٹھائیں گے وہ متقین ہوں گے. جو نفع اٹھائیں گے، جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ متقین. جو اس سے محبت کریں گے وہ متقی ہوں گے. جنہیں قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب اچھی لگتی ہوگی وہ متقی نہیں ہے. جو قرآن پہ کسی اور کتاب کو ترجیح دے گا وہ متقی نہیں ہے. متقی کے دل میں قرآن سے بڑھ کر کسی چیز کی محبت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہم نے قرآن کریم میں مسئلہ توحید جو میری غیرت کا مسئلہ ہے، جو میری غیرت کا مسئلہ ہے، اس کو میں نے ٹھوک بجا کر اور انداز بدل بدل کے، مثالیں بدل بدل کے اس کو میں نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب جو مولوی، جو پیر، جو صوفی، جو ملا، جو قاری، جو خطیب اس مسئلہ توحید کو چھپائے گا، بیان نہیں کرے گا کہ کہیں مجھے مسجد سے نہ نکال دیا جائے، جماعت سے نہ نکال دیا جائے، میرے روزی روٹی بند نہ ہو جائے، میرے کلے جبے بند نہ ہو جائیں، میرے حلوے کھیرے بند نہ ہو جائیں، وہ اس مسئلے کو چھپائے گا. اللہ فرماتا ہے سن، مولوی ہے، پھر پیر ہے، پھر مدرس ہے، پھر مفتی ہے، پھر عالم ہے، پھر سید ہے، پھر میری لعنت کا مستحق تو ہو سکتا ہے، میری رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور سمجھے ہو کہ نہیں؟ ہاں، عام گناہگار کے لیے قرآن کہتا ہے صرف توبہ کر، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. مولوی کو کہتا ہے نہیں، تیری توبہ اکیلی نہیں چاہیے، الا من تابا، نہ تابو و اصلحوا و بینوا. تیرے لیے 3 قانون ہیں، 3 تیرے لیے اصول ہیں. سب سے پہلے توبہ کر، پھر اپنی اصلاح کر، اصلاح کر اپنی، اور اس کے بعد سارے مجمع کے سامنے، جن جن کے سامنے چھپاتا رہا ہے ان کے سامنے اب ان مسئلوں کو بیان کر، پھر میں تیری توبہ قبول کروں گا، وگرنہ تیری توبہ قبول ہی نہیں کرتا. اور خالق میں اللہ، مالک میں اللہ، رازق میں اللہ، اور تم جو ہے لوگ تیرے سامنے غیر اللہ کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکیں، تیری غیرت گوارا نہیں کی؟ تجھے شرم نہیں آئی دیکھ کر؟ تو ان لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا تھا؟ تو ان کو قرآن پڑھ کے بتا نہیں سکتا تھا؟ تو نے نمازوں والی آیتیں پڑھی، جی جوڑ پیدا ہو جائے، جوڑ کیا پیدا ہو جائے؟ بولو، بڑا عام لفظ ہے، مشکل نہیں ہے، بولو کیا پیدا ہو جائے؟ جوڑ پیدا ہو، توڑ پیدا نہ ہو. اس لیے قرآن کی آیتیں چھپائی گئیں. اور بتاؤ قرآن کی کوئی آیت توڑ پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اللہ فرماتا ہے تو ان کو سناتا میرا قرآن، اور کیا کہتا؟ میرا پیغمبر اعلان کر، تو اعلان کر. ملا میں تو اتنی ہمت نہیں، تو اعلان کر.
قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، قل او میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل اپنے ہونٹ مبارک ہلا، زبان اطہر کو حرکت دے، قل بولو میرا پھول امام الرسول، حرکت دے اپنے ہونٹوں کو، قرآن بیان کر ذرا، بتا ان لوگوں کو ما تدعون من دون اللہ، او لوگو کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ او لوگو کھاتے میرا ہو، کھاتے بولو، نہیں بول رہے آپ، پتہ نہیں سست ہو، کھاتے میرا ہو، پہنتے میرا دیا ہوا ہو، اور غیر اللہ کے سامنے کس طرح جھک سکتے ہو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو جس پہ تو چلتا پھرتا ہے، اس زمین کو جس پہ تو چلتا ہے، گاڑیاں چلاتا ہے، پیدل چلتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور دعوے کرتا ہے یہ میری ہے، یہ کھیت میرا ہے، یہ سامنے کا پلاٹ میرا ہے، یہ سامنے کا ڈوکا میرا ہے، یہ میرا، یہ میرا۔ اللہ کہتا ہے اس زمین کو فرش بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس زمین کو فرش میں نے بنایا، آسمان کو چھت میں نے بنایا۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں لوگوں، میں چیلنج کرتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، نبی ہو تب، ولی ہو تب، علی ہو تب، جس کو بھی پکارتے ہو، میرا پہلا چیلنج ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارونی، مجھے بھی تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں زمین کے کس حصے کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مطالبہ صحیح کیا کہ نہیں؟ صحیح کیا، اور بولتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے بھی تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں، مجھے بھی تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین انہوں نے بنائی ہے، یہ دریا انہوں نے بنائے ہیں، یہ پہاڑ انہوں نے بنائے ہیں، یہ صحرا انہوں نے بنائے ہیں، یہ درخت انہوں نے اگائے ہیں، اور میاں پتے انہوں نے اگائے ہیں، یہ سبزیاں اگاتے ہیں، بولو، یہ پھل اگاتے ہیں، او بولو تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ تو صحیح، مجھے بھی تو بتاؤ، میں اللہ بھی تو دیکھوں انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، میں اللہ بھی تو دیکھوں انہوں نے کون سی چیز بنائی ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اگر تم زمین پہ نہیں دکھا سکتے تو میرا دوسرا چیلنج سنو۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے زمین پہ نہیں دکھا سکتے، ام لہم شرک فی السماوات، آسمانوں پہ دکھا دو۔ کہاں دکھا دو؟ کہاں دکھا دو؟ آسمانوں پر دکھا دو۔ اور چاند انہوں نے بنایا ہے،
نہیں، سورج انہوں نے بنایا ہے، ستارے انہوں نے بنائے ہیں، ہوائیں یہ چلاتے ہیں، پانی یہ برساتے ہیں، فرشتوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ میں اللہ تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں، میں اللہ تمہیں بولتے نہیں، میں اللہ تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بس کر دوں؟ سنو پھر، توجہ میری طرف کرو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں اللہ ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ یہ کوئی خاص بات ہو نا، خاص بات، پھر ہم دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں۔ خاص بات، او بات سن، بات سن، او میری بات سنو، ادھر دیکھو۔ یہ توجہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، جب توجہ سب کی ہو گئی پھر بات شروع کی۔ اللہ بھی متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہے ضرب مثل فاستمعوا لہ، او لوگو کان کھول کے سنو، میں مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کون سی مثال؟ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، میرے سوا، میں زندے خدا کے سوا، میں زندے رب کے سوا، جن کو بھی، او تم جن کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، فریاد رس سمجھتے ہو، لج پال سمجھتے ہو، بیٹے بیٹیاں دینے والا سمجھتے ہو، اور جن کو بھی تم شفائیں دینے والا سمجھتے ہو، جن کو بھی تم دعائیں سننے والا سمجھتے ہو، سنو یخلق ذبابا، ہرگز نہیں، یہ سارے کے سارے مل جائیں، والا وجتمعوا، سارے مل جائیں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، جیاں اولیاء بھی مل جائیں، اتقیاء بھی مل جائیں، صلحاء بھی مل جائیں، علماء بھی مل جائیں، صوفیاء بھی مل جائیں، سارے کے سارے مل جائیں، ساری کائنات کے سائنسدان مل جائیں، سب مل جائیں، یخلق ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا، بولو، ایک مکھی بھی پیدا، مکھی تو بڑے دور کی بات ہے، یہ مکھی کا پر بھی پیدا، او پر بھی بڑے دور کی بات ہے، پر کے اندر جو لائنیں نظر آتی ہیں ان میں سے ایک لائن بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے ٹھہرو، اس سے بھی مزے کی بات تمہیں بتاؤں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ وہ کیا؟ اللہ کہتا ہے سنو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، کیمرے لگائیں، سیکیورٹی بڑھائیں، گارڈ کھڑے کر لیں، سارے اپنے بندوبست کر لیں، میری بنائی ہوئی مکھی اور میں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی، اور کتنی ہوتی ہے مکھی؟ اتنا سا جانور ہے، میں اللہ کی بنائی ہوئی اتنی سی مکھی، ان کے دسترخوان سے، ان کے پکوان سے
ان کے دسترخوان سے، ان کے بنائے ہوئے کھانے سے رتی برابر کھانا اپنے منہ میں لے اور دوڑ لگا دے میری بنائی ہوئی مکھی، تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے لا یستنقذوہ منہ، ٹل لا لین اپنا سارا منتراں والے، شف کرنے والے، تویز لکھنے والے، پھوکے مارنے والے، سارے کے سارے مل جائیں، ٹل لگا لیں، چلے کاٹنے والے اور دریاؤں میں پاؤں رکھ کے چلے کاٹنے والے، آدھی راتیں جاگنے والے، لوگوں کو اپنے ٹلیوں سے ڈرانے والے، منکوں سے ڈرانے والے، مندریوں سے ڈرانے والے، لوگوں کو ڈرا دمکا کے مال کسب کرنے والے، ساری کائنات کے یہ بدترین جیلی اور جھوٹے پیر کٹھے ہو جائیں، ٹل لگا لیں۔ اللہ فرماتا لا یستنقذوہ منہ، میری بنائی ہوئی مکھی ان کے دسترخوان سے رتی برابر بھی کھانا لے کے دوڑ جائے۔ نبیوں کو ایک طرف رہنے دو، وہ تو ہے ہی اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے ولی، جو اللہ کے صحیح ولی ہیں وہ بھی عالم ہیں، اللہ کی توحید بیان کرنے والے۔ یہ سارے دنیا کے دوسرے جھوٹے بے ایمان، کوئی گھوڑے شاہ کے نام سے، کوئی مچھاں لی سرکار، کوئی کتیاں لی سرکار تے کوئی بلیاں لی سرکار، کوئی جلیبیاں لی سرکار، کوئی پیر سوٹے شاہ، کوئی میاں کھوتے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی میاں بابا پیر مائی، کوئی بابا فلانا فلانا، سارے کے سارے مل جائیں لا یستنقذوہ منہ، رتی برابر چکا ہوا اور رتی برابر لیا ہوا دانا اس کے اناج سے، ان کے پکوان سے، دسترخوان سے لیا ہوا مکھی کے منہ میں کھانا چھڑانے کی طاقت بھی کوئی نہیں رکھتے۔ اللہ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کہتا ہے یہ اختیار ان کا ہے ہی نہیں، یہ اختیار ان کا ہے ہی نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، او جھلا انسان، پاگل دیوانہ انسان، یہ خود بھی مانگتا ہے اور میرے سوا جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی مانگت، یہ بھی مانگت وہ بھی مانگت، یہ بھی کمزور وہ بھی کمزور، یہ بھی منگتا وہ بھی منگتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او نسل انسانی ہو، انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، منگتے ہو کس کے در کے؟ بات سمجھ آئیے پوئی گا نا؟ اللہ کہتا ہے سارے مانگت، سارے کمزور، شاہزور اکیلا اللہ، شاہزور اکیلا، باقی سارے کمزور۔ منگتے کولوں منگتا منگے تے روے مرادوں خالی، اس کی دینا یار محمد جیڑا آپوں خود سوالی، اور جس سے تو مانگ رہا ہے وہ بھی مانگت، تو بھی کھانے والا وہ بھی کھانے والا،
تیری بھی ضرورتیں اس کی بھی ضرورتیں، تو بھی محتاج وہ بھی محتاج۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، میں محمد کا بھروسہ اس پہ ہے، میں اس سے مانگتا ہوں جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، جو سلاتا ہے خود سوتا، جو دیتا ہے کچھ لیتا۔ اور یہ بے ایمان جاتا ہے جا کے 5000 کا نوٹ مسلے کے نیچے رکھتا ہے، کہتا ہے مرشد تسی جانو تے میری تواڈے اگے تے تواڈی اللہ، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ اب بے ایمان بدبخت تیری کیوں نہیں سنتا؟ کہتا اللہ میری نہیں سنتا، میری سنتا نہیں، اور پیر چمے شاہ تیری موڑتا نہیں۔ واہ، سمجھو کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نہیں سنتا تو پھر سننے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، میں نہیں سنتا تو پھر کون سنتا ہے؟ میں نہیں سنتا تو کون سنتا ہے؟ میں ہی تو ہوں سننے والا۔ اللہ 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 فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، نہ تم زمین میں دکھا سکے نہ تم آسمان پہ دکھا سکے۔ تیسرا چیلنج، کتنواں چیلنج ہے؟ تیسرا، سننا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن سے پہلے کوئی کتاب آ گئی ہے تیرے پاس، اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی دلیل آ گئی ہے تیرے پاس، یا او اثارت من علم، کوئی قول آ گیا ہے نبی فرشتے کا تیرے پاس، اور بتا مجھے کوئی کتاب آ گئی ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی مشکل کشائی کا تذکرہ مل گیا ہے، یا کوئی پیر یا کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتے کا قول آ گیا تیرے پاس۔ ان کنتم صادقین، اگر تو سچا ہے تو لا میرے پاس کوئی دلیل۔ لا سکتا ہے؟ اب سنو، قرآن کہتا ہے من ازلو من ازلو ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں، اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں، اس سے بڑا دلہ کوئی نہیں، اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں، اس سے بڑا رسوا کوئی نہیں۔ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ممن یدعو من دون اللہ، اور جس وقت یہ تکلیف میں ہو تو تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولو، سارے بولو، جذبے سے بولو، تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، اس سے بڑا ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مشکل کشائیاں کروائے، حاجت روائیوں کے لیے دعا کرے، پتراں واسطے دعا کرے، عزتوں کے لیے دعا کرے، شفاؤں کے لیے دعا کرے، اپنے حالات بدلنے کی دعا کروائے، کروا کن سے رہا؟ اللہ کہتا ہے جن سے تو کروا رہا ہے، اور جن کی قبروں پہ جا جا کے تو نذرانے دیتا ہے، جن کی قبروں پہ جا جا کے تو مانگتا ہے۔ ملا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ملا
यस्तजीब लहु इला यौमिल क़ियामा, ये क़यामत तक तुझे रत्ती बराबर भी कोई चीज दे नहीं सकते। क़यामत तक तुझे जवाब ही नहीं दे सकते तेरी पुकार का। अल्लाह क्यों नहीं दे सकते? सवाल है कि नहीं? अल्लाह क्यों नहीं दे सकते जवाब? कुरान कहता है सुन, वाहुम अन दुआइहिम गाफिलून, इसलिए कि ये तेरी दुआओं से गाफिल हैं, ये तेरी दुआओं से, और सारे बोलो ये तेरी दुआओं से, ये तेरी दुआओं से, ये तेरी दुआओं से गाफिल हैं। गाफिल का क्या मतलब? तू लाउड स्पीकर कब्र के पास लगा के भी पुकार तो ये सुनते, और समझोगे नहीं? इन तदूहुम ला यस्माउ दुआकुम। हाँ नहीं सुभान अल्लाह निकली तुम्हारी है। अब डर गए हो तुम, और डर गए हो, डर गए हो। हाँ अल्लाह कहता है इन तदूहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम इनको पुकारो कब्रों में पड़े हुओं को तो ये तुम्हारी पुकार नहीं, नहीं जज्बे से बोलो, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि बाहर खड़े जिंदे इंसान के और अंदर पड़े मुर्दे इंसान के दरमियान पर्दे आ गए हैं। क्या आ गए हैं? पर्दे आ गए हैं। रूह जिस्म से निकल चुका है, रूह का जहान बरज़खी जहान हो गया। कब्र के अंदर जिस्म जो है उस गड़े का उस लाशे का मुस्तकर वो जिस्म का वो घड़ा बन गया। ये और जगह पड़ा है, रूह और जगह पड़ी है। फिर जिस्म के और तेरे दरमियान मट्टी के पर्दे बन गए, और जिंदा इंसान ये 4 इंच की दीवार के पीछे नहीं सुन सकता, देख सकता। और तू कहता है जिसमें रूह ही कोई नहीं, तू कहता है नीचे से देखता भी है, मेरी पुकार सुनता भी है, नीचे से मुझे पहचानता भी है। अब बता ये सूफी सच्चा के कुरान सच्चा? और सूफी की बात सच्ची है कि कुरान की बात सच्ची है? कुरान कहता है लोगों, कुरान कहता है लोगों आओ मैं तुम्हें मसला समझाऊं। मौलवी नहीं समझाएगा, पीर नहीं समझाएगा, ये डंडी मार जाते हैं। इन्हें अपने हलवों की फिक्र रहती है, इन्हें अपने जलवों की फिक्र रहती है, इन्हें अपने टुकड़ों की फिक्र रहती है। बताओ ए लोगों, ओ लोगों तुम बताओ मुझे, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, एक है देखने वाला, एक है नबीना। बताओ मुझे अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं। सारे बोलो नहीं। अब बताओ वला ज़ुलुमात वला नूर, बताओ मुझे रात की तारीकी और दिन का उजाला। रात और जो काली शाह रात छा जाती है, दिन रोशन हो जाता है, सूरज निकल आता है। बताओ मुझे दिन और रात बराबर हो सकते हैं? नहीं। सारे नहीं बोल रहे। ये कुरान की बात की तस्दीक तुम कर रहे हो, ये बोलना बख्शिश का सबब बन जाएगा। इसलिए बोलो कि क़यामत के दिन मेरे ये बोल अल्लाह के दरबार में मेरी बख्शिश का सबब बनेंगे। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये तुमसे अल्लाह पूछ रहा है। अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? तो सारे बोलो वला ज़ुलुमात
ولا الظلمات ولا النور، رات اور دن میرے بندوں برابر ہو سکتا ہے؟ سارے بولو ولا الظل ولا الحرور، ولا الظل، ظل کہتے ہیں، حرور ظل کہتے ہیں۔ اور جس وقت بندہ سورج کی تپشوں سے بچتا ہوا کسی جگہ پہ جا کر، اور آج مفتی صاحب نے دکھائے مجھے وہ کہتا ہے ادھر ہم گرمیوں میں نہاتے ہیں اور پھر دھوپ بھی لگتی ہے، دھوپ چبھتی ہے تو یہ نیچے نیچے چلے جاتے ہیں، یہ نیچے جو غار بنے ہوئے ہیں یہاں چھپتے ہیں۔ سمجھتا سمجھتے ہو نا؟ ہاں، اللہ کہتا ہے بتاؤ مجھے چھاؤں اور دھوپ برابر ہو سکتی ہے؟ اور کسی ٹھنڈے درخت کے نیچے بیٹھنا اور کڑک سورج کے سامنے کھڑا ہونا برابر ہے؟ سارے کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کہتا ہے جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جب رات اور دن برابر نہیں، جب دھوپ اور چھاں برابر نہیں، جب یہ ساری چیزیں برابر نہیں تو پھر یہ بھی مان وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ زندہ سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، اور مردہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ اللہ کیوں نہیں سن سکتا؟ مولوی پنجاب سے آتا ہے، پہاڑوں میں بیٹھ کے کہتا ہے مردے سنتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے پنجاب سے آ کے، کئی آتے ہیں وہ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ اللہ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں، ان میں زندگی کے آثار کوئی نہیں، ان میں روح ہی کوئی نہیں، تو سنیں گے کہاں سے؟ جو کہتے ہیں نا سنتے ہیں، مار ایک چانڈو دے منہ دے اتے انہوں آگ پھر بلا کو گل دی سمجھ آئی آ، وہ کہے گا ٹھہر جا پہلا شوں شوں تے ختم ہو جائے کرنا دی، نہیں سمجھ آئی نا؟ اور زور سے تھپڑ پڑے نا کان پہ تو شوں کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ مارو اس کو ایک کانوں کے نیچے۔ بے ایمان کو بولو تو ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے یہ سنتے یہ سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندے نہیں ہیں، اس لیے کہ مردے زندے نہیں ہیں، اور جن کی زندگی کا قرآن بیان کرتا ہے، شہداء کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے، ہم سب سے پہلے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ والے اس کے قائل ہیں، وہ تو ہماری دلیل ہے۔ اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جنتوں والی زندگی، برزخی زندگی ہے۔ سورت یاسین میں اللہ کہتے ہیں حبیب نجار کو مارنے والوں نے مار دیا، لاشا قوم کے سامنے پڑا ہے، لاشے سے کیا چیز نکلی؟ روح نکلی، روح۔ اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ عجیب بات مولوی کرتا ہے، ایک بندہ اللہ کی راہ میں جان بھی دے پھر بھی اسی دنیا میں زندہ رہے، یہ تو کوئی مزہ نہیں ہے نا۔ جان دی ہے تو پھر جہان بدلنا چاہیے، جان دی ہے تو جہان بدلنا چاہیے، انعام و اکرام ملنے چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنتوں میں زندگا، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں شہید کی روحوں کو اللہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں پہ ڈال دیتا ہے،
وہ اڑتے کھاتے پھرتے رات کو عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہیں وہاں آ کے بسیرا کرتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے کوئی شے چاہیے؟ وہ کہتی ہیں اللہ ہر شے مل گئے لیکن ایک آرزو باقی ہے، ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہمیں دوبارہ، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، تیری راہ میں لڑیں، مارے جائیں، پھر زندہ ہوں، پھر لڑیں، پھر مارے جائیں، کیونکہ جو لطف اور مزہ تیری راہ میں جان دینے کا ہے، ہائے ہائے ہائے، تیری راہ میں قربانی دینے کا ہے، وہ مزہ تیری جنت میں بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، جب ایک بار موت آ جائے پھر دوبارہ قیامت تک روح جسم میں واپس لوٹ نہیں سکتی. اس لیے قرآن نے کہا، اس لیے کہا اللہ نے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون، اس لیے کہ وہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ کہیں گے او میرے نبیوں، او علماء اولیاء، یہ لوگ تمہیں دنیا میں مدد کے لیے پکارتے تھے. وہ کہیں گے اللہ نہیں، ہمیں کسی نے نہیں پکارا، ہمیں کسی نے نہیں پکارا، ہمارے اور ان کے درمیان گواہ تو ہے، گواہ تو ہے. ہم تو جتنی دیر زندہ رہے تیری توحید کا پرچار کرتے رہے، ہم تو مشرکوں کے دشمن ہیں. جو تیری توحید کا مخالف ہے ہم اس کے دشمن ہیں. اور قرآن کہتا ہے کانو بعبادتہم کافرین، ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے. یا اللہ ہمیں تو کوئی نہیں پتا کس نے آ کے ڈرم بجایا، کس نے آ کے چادر چڑھائی، کس نے حلوے کی دیگ چڑھائی، ہمیں پتا کوئی نہیں. تو آج کے اس درس سے کچھ سیکھنے کو ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ فرماتا ہے میرے سوا نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی جاننے والا، اور نہ کوئی پردے کے پیچھے سے دیکھنے والا. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ. عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.